حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، داماد رسول، شاہ سوار ولایت، جن کا چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کی عبادت کا تصور کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، قریش سارے اکٹھے ہو گئے، محبوب کریم سین حرم میں موجود تھے، کوئی حضور کو پکڑ کے گھسیٹ رہا تھا، کوئی حضور کو زد و کوب کر رہا تھا، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی حضور کے کپڑے کھینچ رہا تھا۔ ایسے عالم میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، فوراً آگے بڑھے اور ان لوگوں سے کہا ویلکم، اے مکہ کے لوگوں ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اللہ کے اس بندے کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ صرف یہ قصور ہے ان کا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ خود فضائل بیان کرتے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کون بہادر ہے؟ اس وقت آپ امیر المومنین تھے۔ لوگوں نے کہا اے علی المرتضیٰ آپ جیسا بہادر کون ہے؟ آپ کی قوت حیدری اور آپ کی سیف ذوالفقار اور آپ کی جوانی اور آپ کا شباب، اور پھر آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ جھنڈا علم دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل اور حضور کی محبت، اور کہیں پہ مرحب کی اپنے گردن اتاری، کہیں پہ عبد بدھ کو مار گرایا، اتنے شاہ سواروں کا قتل وہ آپ نے کیا ہے، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا لوگوں میری بہادری اس وقت ظاہر ہوئی جب کسی نے مبارزت کی، یعنی کوئی میدان جنگ میں نکلا اور مجھے کسی نے للکارا، تو اس وقت میں نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تم ہوتے کون ہو میرے اوپر حملہ کرنے والے؟ فرمایا میں میدان جنگ کا بہادر تھا، جب کوئی للکارتا تھا تو اس وقت میری شمشیر چمکتی تھی اور میں دشمنوں کے اوپر پل پڑتا تھا۔ فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ جس وقت یہ نہیں کہ ان کو کوئی مبارزت کے لیے بلاتا تھا تو وہ اٹھتے تھے، فرمایا وہ ہر وقت حضور کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے کہ محبوب کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، ان جیسا بہادر کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا آیا بالخصوص جنگ احد کے موقع پر، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے چھپر بنایا گیا اور سب نے مشورہ کیا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے جو شخص اٹھا تھا اور جس نے کہا کہ تیر میری ذات کو لگے گا، تیر میرے سر کو لگے گا اور پھر رسول اللہ کی طرف جائے گا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے نبی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے کوفہ والو، وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق تھے، ان جیسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ اپنے بیٹے حضرت حسن کو کہا، حسن بن علی کو، فرمایا اے میرا بیٹا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، سنیے حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ، حضرت علی المرتضیٰ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام، حضرت علی المرتضیٰ کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ۔ آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصحاب رسول اور آل رسول کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اپنے ایمان اور اپنے یقین کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ سنیے ان لوگوں کی زبانی جن لوگوں کو پتا تھا کہ ابو بکر کا درجہ کیا ہے، اور حضرت ابو بکر کا درجہ حضرت علی المرتضیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حسن بن علی سے رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا بیٹا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں، فرمایا بیٹا میں اس وقت اس مجلس میں موجود تھا، میں بیمار نہیں تھا،
میں اس مجلس میں موجود تھا، میں سن رہا تھا، رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت سے نکل رہا تھا کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا ہم نے ابو بکر کو اپنا امام اس لیے مانا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمارا امام انہیں رسول اللہ نے متعین کیا تھا، تو جو شخص دین میں ہم سے افضل ہے، ہمارا دین کا امام ہے، وہی شخص ہماری دنیا میں بھی ہم سے افضل ہے اور ہماری دنیا کا بھی امام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل، حضور کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب نے تسلیم کیا۔